بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاحت تشریف فرمائے ہیں علماء کرام ذوی الحقوق ذوی العلم۔ ترجمہ میں کرنے جا رہا ہوں، اور اس اجازت اور اس احتیاط کے ساتھ کہ ہمیں ترجموں پہ تو نظر ثانی کرنا چاہیے۔ قرآن تو دوسرا نہیں آئے گا، قرآن تو یہی ہے، مگر ترجمہ دوسرا آ سکتا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث ہیں کہ جن کا ترجمہ بس جو ہوا ہم اسی کو لیے بیٹھے ہیں، جبکہ ترجمہ بہت ہی یا تو جلدی میں ہوا تھا یا بہرحال ہوا تھا۔ مثلا کتنی مشہور حدیث ہے سرکار کی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سب نے ترجمہ جگہ جگہ ہر جگہ، حتیٰ ہماری امام بارگاہوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری مسجدوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ محتاط نہیں ہے، ترجمہ بہت اچھا نہیں ہے، اور اچھا ہو سکتا ہے۔ وہ جنہوں نے پہلی دفعہ ترجمہ کیا ہوگا، میں ان کی روحوں کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے۔ اور سرکار نے یہ کہا ہی نہیں، فرما ہی نہیں رہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ، جنت میں پہنچ جاؤ تو دو سردار ملیں گے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ گویا سرکار فرما رہے ہیں کہ مردوں کے سردار ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مردے جنتی ہیں، مگر مردوں کے سردار ہیں۔ نبی نے کب کہا ہے یہ کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ نبی نے تو فرمایا ہے حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ترجمہ تو دیکھیں کتنے عرصے سے ہو رہا ہے۔ ایک اور مولا کا فرمان، مولا علی کا فرمان، حضرت ارشاد فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو اکثر یہی ترجمہ ہوا ہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یہ ترجمہ ٹھیک ہے، مگر ایک اور ترجمہ بھی تو ٹھیک ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ میں تم سے فاقد ہو جاؤں یا تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات جی قرآن۔ اچھا، میں مضمون کیونکہ میں تمہید باندھ رہا ہوں ایک ترجمہ کرنے سے پہلے، اس لیے تھوڑی سی یہ اپنا مقدمہ مضبوط کر رہا ہوں۔ مثلا ایک بہت مشہور آیت جس کو اکثر ہم ترجمہ کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ سورہ مبارکہ شورى کی مشہور آیت۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے اس میں؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں، اچھا اس کا جو درمیانہ حصہ ہے وہ زیادہ خطبہ اور ذاکرین پڑھتے ہیں، اس سے پہلے والا حصہ جو میں نے ابھی پڑھا اور اس کے بعد والا حصہ یعنی مکمل آیت معمولاً نہیں پڑھی جاتی، معمولاً یہیں سے شروع ہوتی ہے بات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہہ دو میرے حبیب کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے اظہار محبت کرو، یہ بیچ والا ٹکڑا۔ جبکہ اس سے پہلے والا پوری آیت شروع ہوتی ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ کیا عظیم بشارت ہے؟ قل میرے حبیب تم پہنچا دو۔ بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ رزق اللہ کا ہے، آئے گا ان کے ذریعے۔ اور اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ لعنت اللہ کی ہے، مباہلے میں آتی ان کے ذریعے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ اب بشارت اللہ کی ہے، قل تم پہنچا دو، میرے نبی تم کہہ دو۔ ارے بھائی یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، یہ تو بشارت کی بات ہو رہی ہے، اللہ بھی مصطفیٰ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ کہاں شروع ہوا ہے سورہ هو اللہ احد سے؟ سورہ توحید هو اللہ احد سے شروع نہیں ہوتا، قل هو اللہ احد۔ اگر اللہ چاہتا تو کہہ دیتا وہ اللہ احد ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا تم کہو کہ وہ اللہ احد ہے، یعنی اللہ بھی ملے تو مصطفیٰ سے ملے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اہل دقت تشریف فرما ہے، معارف اور مفاہیم سننے کی غرض سے تشریف فرما ہے۔ علماء کرام کو میں سبق سنا رہا ہوں، ان سے مجھے دعا چاہیے۔ جی یہ لہجہ اللہ چاہتا ہے کہ میری ہر چیز میرے مصطفیٰ کے ذریعے پہنچے۔ میرے مصطفیٰ کا انکار کر کے مجھے مانو گے تو میں اپنا ماننا بھی نہیں مانوں گا۔ جو اللہ کو مانے اور نبی اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اللہ کو تو مانا مگر حضرت آدم کو نہیں مانا۔ تو جو حضرت آدم کو یعنی نبی کو نہ مانے، اللہ کے خلیفہ کو نہ مانے اور اللہ کو مانے تو پھر وہ مسلمان کیسے کہلائے گا؟ نبی کے ذریعے ساری چیزیں اللہ پہنچا رہا ہے، سارا پیغام نبی کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ جی نبی نے بتایا ہے کہ قرآن ہے تو ہم نے مانا قرآن ہے۔ سرکار نے اپنی حدیث کو کہا میری حدیث ہے، اللہ کے کلام کو کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ اگر اپنی حدیث کو اللہ کا کلام کہہ دیتے تو ہم میں سے کوئی تھا؟ کسی میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ نبی سے بات کرتا کہ یہ کلام آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ آپ کا کلام ہے؟ نبی نے کہا یہ میری حدیث ہے، ہم نے کہا یہ آپ کی حدیث ہے۔ نبی نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے کہا یہ آپ کا اللہ کا کلام ہے۔ جو نبی پہنچا رہے ہیں وہی ہم مان رہے ہیں۔ وہ جس نبی نے یہ پہنچایا، وہ جس نبی نے یہ کہا کہ اللہ ہے، اسی نبی نے کہا ہے علی تمہارا مولا ہے۔ حضور دقت ہے آپ کی؟ یہ جو آیت جس میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا یہ کہ تم، اب جو ترجمہ ہوتا ہے پہلے میں وہی کروں گا، تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ مودت یعنی اظہار محبت، کیونکہ محبت تو امر قلبی ہے، دل ہی دل میں رہتی ہے۔ اللہ نے محبت مانگی نہیں ہے۔ محبت جب اعضاء و جوارے سے ٹپکنے لگے تو اسے احیاء امر امامت کہا جاتا ہے۔ محبت جب اعضاء و جوارے سے ظاہر ہونے لگے تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ محبت پر کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا، مودت پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو پیسے کا خرچہ ہے، وقت کا خرچہ ہے، اس رستے میں تو جان کا خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ مودت خرچہ مانگتی ہے، اظہار محبت خرچہ مانگتا ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مان لو، کہا بولو لا الہ الا اللہ۔ یہ بولو کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ فلاح پا جاؤ۔ یہ کہنے کا کیا فلسفہ ہے؟ بولو گے تو ماحول بنے گا، بولو گے تو ماحول بنے گا، اور نبی ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ بھائی معاشرے اس وقت تشکیل پاتے ہیں جب اظہار نظریہ ہو۔ جب تک نظریے کا اظہار نہیں ہوگا معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا، اور جب آپ نظریے کا اظہار کریں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے مخالف نظریے کے لوگ آپ سے چڑیں گے یا آپ کے مخالف ہو جائیں گے یا آپ کے مقابل آ جائیں گے یا آپ سے لڑنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر بہرحال ایک ماحول تو بنے گا۔ جی ہمارے وطن کے اندر کچھ لوگوں نے پاکستان کی دیواریں، ہمارے ملک کی دیواریں کالی کر ڈالی تکفیری نعروں سے، ماحول خراب کرنے لگے۔ ہم نے ان سے کہا جی آپ ہمیں کیا مانتے ہیں یہ آپ کو مبارک ہو، مگر بولنے سے آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمیں کچھ بولنے سے نقصان آپ کا بھی ہو رہا ہے۔ میں نے تو ایک بڑے فورم پہ، مولانا آپ کی دعا چاہیے ہوگی، ایک بڑے فورم پر میں نے کہا کہ آپ نے ہمیں مار کر ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اس لیے کہ بہرحال دنیا سے جانا ہے۔ کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں جائے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں جائے گا، جی کوئی دل کے دھڑکنے کی رفتار کم ہونے سے جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے جائے گا، کوئی دیوار گرنے اور دبنے سے جائے گا۔ جانا تو سب کو ہے، جانا سب کو ہے، مگر کیا یہ جانا ہوگا کہ نظریے پہ جانا ہو؟
کسی مقصد پہ جانا ہو. آپ نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا, ہم سب کو جانا ہے, لیکن اب سے 60 سال پہلے ان ممالک میں کوئی مجلس اور کوئی میلاد نہیں تھا. آپ نے اتنا مارا کہ پوری دنیا میں اہل بیت کا ذکر پھیل گیا. فی القربہ, مجھے کچھ نہیں چاہیے, اور اگر چاہیے تو یہ چاہیے کہ ترجمہ جو ہوتا ہے میرے قرابت داروں سے اظہار محبت کرو, بولو, بات کرو, جی اظہار کرو, اعلان کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جس نے ایک حسنہ پا لیا, آیت کا تیسرا حصہ, جس نے ایک حسنہ پا لیا ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے. جی میرے معصوم امام فرماتے ہیں اس حسنہ سے مراد حب فاطمہ ہے. جس اللہم صل علی محمد جس نے سیدہ کو راضی کر لیا پھر اسے 13 مرد معصومین کا حسن ملے گا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا جو ترجمہ اکثر کیا گیا وہ یہی کیا جو میں نے ابھی کیا, لیکن نقل صاحب فرماتے ہیں کہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اللہ کہہ رہا ہے نبی سے کہلوا رہا ہے. کلام تو قرآن ہے نا, اللہ کا کلام ہے نا, اللہ نے کہا ہے نا, نبی سے کہلوا رہا ہے. اللہ کہلوا رہا ہے, نبی کہہ رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے, اور چاہیے تو یہ کہ میرے قرابت داروں سے. نقل صاحب کہتے ہیں یہ میرے قرابت داروں سے ترجمہ کہاں نکالا, یہ کہاں لکھا ہے آیت کے اندر کہ میرے قرابت دار؟ قربہ کا ذکر ہے, اللہ کہلوا رہا ہے, نبی کہہ رہے ہیں. یہ جہاں نبی کے قربہ ہو سکتے ہیں وہاں اللہ کے بھی تو قربہ ہو سکتے ہیں. اب اگر اس ترجمے پر غور کر لیا جائے کہ اللہ کے قربہ مراد ہے تو اس مسئلے میں تو جھگڑا ہی ختم. کسی میں دم ہے تو ایسا لا کے دکھاؤ جو اللہ کے قریب ہو, جیسا علی قریب ہے, جیسے سیدہ قریب ہے, جیسے حسنین قریب ہے. ممکن ہے کہ نبی کے قریب تو بہت سے آ جائیں, مگر اللہ کے قربہ, اللہم صل علی محمد وآل محمد. بھائی آپ کی توجہات بھرپور ہیں, آپ مجھے آمادہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے مدعا کو پیش کروں. دعوی کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی سے آ کر کہا یا رسول اللہ, علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کو جا کے منور کرتا ہے. دوپہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف ساطع ہوتا ہے, اور مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے. اب یہ صحابہ کرام کس درجے کے, کس مقام کے حامل ہیں کہ انہیں نور نظر آ رہا ہے. سرکار سے کہا یا رسول اللہ, علی کے گھر سے ان اوقات میں یہ نور نکلتے ہیں, یہ کیسے نور ہیں؟ مولا نبی نے فرمایا ابھی علی آتے ہیں, علی خود بتائیں گے کہ نور کیسا ہے. کچھ ہی دیر میں مولا کائنات تشریف فرما ہوئے, علی میرے اصحاب ایسا پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر سے صبح کے وقت میں سفید نور, ظہر کے وقت میں زرد نور, مغرب کے وقت میں سرخ نور نکلتا ہے, اور یہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے, یہ نور کیسا ہے؟ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ, جب فاطمہ مصلی پہ آتی ہے, سبحان اللہ, جب سیدہ مصلی پر آتی ہیں تو ان کے مصلی سے نور نکلتا ہے.
فوراً جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اپنے اصحاب کو بتا دیجئے جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو عرشی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں ہم سیدہ کا مصلی دیکھ رہے ہیں. قرب پروردگار، اللہ کے قربہ، اللہ کے قریب ترین وجود. جی ایک بہت بڑا نام فیصل آباد میں مقیم حضرت مفتی مولانا محمد اسحاق صاحب بڑے مہربان تھے، کرم فرما تھے مولانا. میں ان کو سلام کرنے ملت ٹاؤن میں ان کا قیام تھا، ان کا گھر تھا، میں جاتا تھا ان کے پاس 3-4 دفعہ سے زیادہ مرتبہ گیا ہوں. ہم ٹیلی فونک اور ویسے رابطے میں بھی تھے. ایک دن وہ میں ان کو سنتا تھا پھر جاتا بھی تھا، اور کچھ ہم سے بھی وہ کچھ کتابیں ایک دفعہ ایسی کتابیں منگوائیں کہ جو میں بتا دوں گا تو اس مشکل میں آ جاؤں گا. ہمارے موقف پر ایسی کتابیں جو معمولاً ان کا نام بھی برداشت نہیں ہوتا اس کتاب کا، وہ کتاب منگاتے تھے. ایک دفعہ میں مجھ سے اور فدا حسین صاحب وہ فیصل آباد میں مدرسے کے مدرس تھے جو شیخ برادران نے مدرسہ بنایا ہوا ہے فیصل آباد میں جامعہ، اس کے پرنسپل صاحب، ان سے بھی وہ اکثر یہ خواہش کیا کرتے تھے. فدا حسین مطہری صاحب. غرض ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں نے آپ کا کلپ سنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شیعہ حضرات علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھتے ہیں یہ ٹھیک پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے مجمع سے بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارا اہل سنت مجمع کہنے لگا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں. کہنے بس یہی فرق ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو. اور وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. تو میں نے کہا حضور آپ کی یہ تقریر سن کے مجھے حوصلہ ملا کہ میں آپ سے اس موضوع پہ بات کروں. ہم تو خلیفتہ بلا فصل بھی بولتے ہیں. تو کہنے لگے یہ بھی ٹھیک بولتے ہیں. تو میں نے کہا جی ہم صحیح بولتے ہیں اس کی تو دلیل ہمارے پاس ہے. آپ جو تائید کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کے بھائی تائید بھی نہیں ہونی چاہیے. جی دلیل کیا ہے جو آپ تائید کر رہے ہیں؟ تو فرمان لگے خلافت کا مطلب صرف اور صرف جانشینی نہیں ہے. خلیفہ صرف جانشین کو نہیں کہتے. خلیفہ اگر صرف جانشین کو کہا جائے تو اللہ نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، تو اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آدم آ کے بیٹھیں گے. بھئی تھوڑی گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو محفل پڑھ رہا ہوں، ذرا چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے. تو خلافت کا صرف اور خلیفہ کا صرف مطلب جانشینی نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب جہاں جانشینی ہے وہاں نمائندگی بھی ہے. اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر اپنا نمائندہ بنایا ہے. اللہ کی کوئی جگہ تو نہیں ہے جو اللہ کی جگہ پر معاذ اللہ حضرت آدم آ کے بیٹھ رہے ہیں. تو فرمایا اسی معنی میں علی خلیفہ بلا فصل ہے. پہلے 3 دوروں میں بھی، پہلے 3 ادوار میں بھی علی ہی نبی کے نمائندے. یہ قرب الہی اور قربہ کا جو عنوان ہے، اللہ سے قریب ترین ہستیاں. اس محفل میں مولانا انہوں نے جو گفتگو فرمائی کہ ہمارے پاس حدیث ہے، وہ فرمانے لگے کہ ہمارے پاس حدیث ہے. پھر اس حدیث کے حوالے بھی ہم نے دیکھے کہ عرش کے گرد 14 کرسیاں لگی ہوئی ہیں. عرش الہی کے گرد 14 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے انوار کی پشت دنیا کی طرف ہے، رخ اللہ کی طرف ہے. جی وہ جو قریب ترین ہستیاں ہیں اللہ سے، اس میں 2 بات ہی نہیں ہے، 2 رائے نہیں ہے کہ تو یہ ترجمے کے باب میں نے کچھ تمہید لمبی لے لی، مجھے معاف کریں گے. یہ آیت کریمہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو یقول فعل مضارع اور فعل مضارع حال اور مستقبل کا پیغام دیتا ہے. تو ترجمہ یوں کیوں نہیں کریں ہم کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. اچھا آیت اللہ باقر محمد باقر فخار جن کا اصفہان میں اس وقت درس خارج ہے، وہ میرے استاد ہیں. میں نے ان سے تائید لی ہے اپنے اس خیال کی، اور میں نہیں زیادہ بات کر سکتا، ممبر پہ بیٹھا ہوں. ویسے بھی ممبر کے نیچے بھی نہیں مجھے کرنی چاہیے، مگر مجھے باقاعدہ انہوں نے دعا دی اور کہنے لگے کہ جو یہ خطیب حضرات ہوتے ہیں یہ سوچتے زیادہ ہیں، تو یہ سوچتے زیادہ ہیں تو ان کا دماغ زیادہ چلتا ہے، تو پھر یہ اچھے گوشے بھی نکال لیتے ہیں، گڑبڑ بھی کرتے ہیں.
تو اللہ مجھے گڑبڑوں سے بچائے. صلوات پڑھے ذرا محمد والے.